وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 آج ہم پڑھیں گے۔ فرمایا وقلنا، اور ہم نے حکم دیا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، آپ اور آپ کی وزوجوں کا بیوی سکونت اختیار کریں، رہیں کس میں؟ جنت میں۔ وکلا منہا، اور اس میں سے کھائیں، رغدن، بغیر روک ٹوک کے، بغیر کسی خوف و خطر کے، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، پوری جنت میں سے جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تمہارا جی چاہے، بغیر روک ٹوک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھاؤ۔ ہاں، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن ایک پابندی ہے، وہ یہ ہے اس درخت کے نزدیک نہ جانا، ورنہ فتکونا من الظالمین، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت میں 3 باتیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں، جہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، کھانے پینے کی آزادی ہے، گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، گھومو پھرو۔ اصل تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، اصل حضرت انسان کا ٹھکانہ بتانا مقصود ہے کہ یہی تمہاری اصل منزل مقصود ہے، اور یہی اللہ کے انعامات برستے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب یہ تمہارے ہاتھوں سے نہ نکلے، یہ جو نعمت ہے یہ کہیں تمہارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، پہلی بات یہ۔ دوسری، حضرت انسان کو ہمیں خاص طور پہ ایک سبق اس آیت میں دیا گیا۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ اسے جس چیز سے روکا جائے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ، اس کا للچانا اس کی طرف زیادہ ہوتا، اور یہی اس آیت میں کہا گیا، دیکھو ساری جنت تمہارے لیے۔ اب جنت کتنی بڑی ہے، قرآن فرما رہا ہے آسمان و زمین کی وسعتوں سے زیادہ، اس کی چوڑائی سے زیادہ اس کی اللہ تعالیٰ میں جنت کا رقبہ ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین اس میں سما جائے۔ اب اس جنت میں فرمایا جہاں تمہارا جی چاہے گھومو پھرو، کھاؤ پیو، لیکن اس کے نزدیک نہ جانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا۔ اچھا، یہاں ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، احادیث طیبہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح نہ کریں اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے درخت ذکر کیا، گندم کا درخت نہیں ہوتا، گندم کا درخت نہیں ہوتا، قرآن فرما رہا ہے ہاذہ ولا تقربا ہاذہ الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب جب قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کو دیکھیں، ایک مفہوم، ایک جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے، جس چیز کو قرآن اور حدیث متعین نہ کریں، مطلق رکھیں، ہمیں بھی اس کو مطلق رہنے دینا چاہیے، ہم بھی اس کو متعین کرنے کے مجاز ہرگز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کوئی درخت حرام نہیں تھا جس کے نزدیک جانے سے منع کیا گیا، مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت انسان اپنی اس غلطی پر کنٹرول کرے کہ تمہیں جس چیز سے منع کیا جائے، تمہارا امتحان ہے یہ۔ اب دیکھیں دنیا میں زمین سے کس قدر پھل نکلتے ہیں، آپ ان کو گن نہیں سکتے، اور جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے ہمیں وہ نت نئے پھل جن کا آج سے ہم نے 20-30 سال پہلے نام سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، آج ہمیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یعنی ہماری پچھلی جو نسل گزری اس نے ان کے بارے میں سنا بھی نہ ہو، ہم نے اپنے بچپن میں سنا لیکن آج دیکھ بھی لیا جو ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھا۔ تو زمین سے کس قسم کے پھل نکلتے ہیں، لیکن صرف یہ کہا گیا بھی یا ان سے تم نے شراب کشید نہیں کرنی۔ ہمارے لیے طرح طرح کا جانور جو ہے وہ حلال کیا گیا، مخصوص جانور ہمارے لیے حرام کیے گئے،
لیکن حضرت انسان یہ ہے کہ تمام حلال چیزوں کو چھوڑ کر شراب کی طرف اس کا جی للچاتا ہے، تمام حلال چیزوں کو چھوڑ کر خنزیر کی طرف اس کا جی لپکتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں قرآن کریم یہاں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارا امتحان ہے، اس چیز کے قریب نہ جاؤ۔ اور یہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتحان بھی لیا گیا، انہیں بھی کہا گیا کہ اس کے نزدیک نہ جانا۔ اب وہ حرام نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو، بہت سی چیزیں طبیب منع کر دیتے ہیں جو فی نفس ہی حلال ہوتی ہیں لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ۔ پھر دوسرا، ظالم کا معنی کیا ہے کہ اللہ، یہ ایک ہے ہمارے ہاں دیکھیں عربی اور اردو کے اندر الفاظ کی سملرٹی اپنی جگہ پر، الفاظ کا ایک جیسا ہونا ایک الگ معاملہ ہے لیکن معانی الگ الگ ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پہ لفظ کہا جاتا ہے فتنہ، ہم اسے بہت نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم اولاد کو بھی فتنہ فرما رہا ہے۔ اب کیا یہ ہمارے اردو والا فتنہ ہے جو ہم اس معنی میں لیں؟ آزمائش ہے۔ تو یہ الفاظ کا معنی بھی دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم جو معنی ذکر کر رہا ہے، جو لفظ ذکر کر رہا ہے، ہمارے ہاں وہ رائج ہے تو کس معنی میں رائج ہے، اور قرآن اسے کس معنی میں بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں جو بات کہی گئی کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، اور جو حق تلفی کرے اسے کہتے ہیں ظالم۔ حق تلفی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، اسے کہتے ہیں ظالم، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ تمام احکامات میں اس کی بجا آوری، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، سب کچھ معاملہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، باتوں کو ذہن نشین رکھا جائے۔ جہاں بندہ اللہ کی اطاعت سے پھرے گا وہ حق تلفی ہوگی، اور پھر اس حق تلفی میں وہ اکیلا نہیں ہوگا، جن جن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرے گا وہ بھی کیا ہو جائیں گے، وہ بھی ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری سے ہٹ جاتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، اس لیے اسے کیا کہا جائے گا، ظالم کہا جائے گا۔ حق تلفی کرنے والا، حق کو ضائع کرنے والا، احکامات کو ضائع کرنے والا، کسی بات کو نہیں اس نے کیا تو گویا اس نے نافرمانی کی، حق تلفی ہو گئی، یہ اس معنی میں ہے۔ تو تین باتیں قرآن کریم نے اس آیت میں ذکر کی کہ پہلا، جہاں تمہارا جی چاہے جنت میں گھومو پھرو، ہمیں بتایا گیا کہ تمہاری آخری منزل وہی ہے، تمہاری آخری منزل وہی ہے، جہاں سے تمہارا آغاز ہوا تم وہیں جاؤ گے، ایک بات۔ دوسرا، امتحان لیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا اسی طرح ہمارا بھی امتحان ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا تو ہر نعمت کو ہمارے لیے حلال کیا، بعض نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا لیکن ہمارے لیے ان نعمتوں کا استعمال جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا کہ انگور، کھجور یہ حلال ہیں لیکن ان سے تم نے شراب نہیں بنانی، فی نفسی یہ حلال ہے لیکن ان سے یہ کام نہیں کرو گے، اگر یہ کرو گے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ پھر کچھ ہمارے لیے حرام قرار دے دی چیزیں۔ اب یہ امتحان گاہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، انہیں کہا اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں بھیج کر بعض چیزوں کے استعمال کی اجازت دی، بعض سے روک دیا گیا۔ تیسرا یہ سبق بتایا کہ اگر دنیا میں بھی تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو پھر تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، پھر تمہیں بھی اس طرح کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سکھا دی ہے کہ تم نے دنیا میں اس طرح وقت گزارنا ہے، یوں سمجھ لو تمہارا امتحان گاہ ہے یہ بھی، تم نے یہاں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ اب اگر یہاں یہ سب کچھ کرتے رہو گے تو پھر جہاں سے تم آئے ہو وہیں تمہارا دوبارہ اللہ تعالیٰ بصیرہ فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ یہاں ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم نہایت کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں۔ ہماری کمزوری کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہمیں پیدا کرنے والے نے خود اقرار کر لیا، خود یہ بات کہی قرآن میں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ اے باری تعالیٰ، جب تو بنانے والا جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں تو مالک ہمیں ہمت عطا فرما،
ہمیں ہمت عطا فرما تاکہ ہم اس شیطان کے تمام فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، اس کی تمام سازشوں کا مقابلہ کر سکیں، اور پھر تیری بارگاہ میں سرخرو ہو کر دوبارہ واپس آ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو، اس پوری امت کو ظلم سے محفوظ فرمائے، ظالموں کے زمرے میں اللہ تعالی ہمیں کبھی داخل نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کا اجتماع فرمائے۔ آمین ثم آمین۔